بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج صفا آن لائن کورسز کی طرف سے رجب شعبان کورس کا نواں سبق پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے ماہ شعبان نہ کرنے کے کام۔ یعنی اس سبق کے اندر ان کاموں کو ذکر کیا جائے گا جو کہ اس مہینے میں نہیں کرنے چاہیے۔ نمبر 1، 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا بہتر نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جن کو پیر جمعرات کو یا ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھنے کی عادت نہ ہو، یا جن پر قضا روزے نہ ہو۔ لہذا جن کے ذمہ قضا روزے ہیں اور وہ ان دنوں میں روزے رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کو پیر جمعرات کو روزہ رکھنے کی عادت ہے، وہ بھی حسب معمول 15 شعبان کے بعد پیر جمعرات کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو عادت ہے کہ وہ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھتے ہیں، وہ ان دنوں میں روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث کا تعلق ان کے علاوہ لوگوں سے ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ 15 شعبان کے بعد روزے رکھنا بالکل بھی درست نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ اگر کوئی رکھ لے تو اسے کوئی گناہ بھی نہیں۔ دوسرا کام ہے قبرستان جانا۔ یعنی اس 15 شعبان کی رات کو قبرستان کے اندر ہجوم ہوتا ہے، بڑا رش ہوتا ہے، لوگ عبادت سمجھ کے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو خلاف معمول سے ہٹ کر زندگی میں صرف ایک بار تشریف لے گئے۔ ہر سال شب برات کو قبرستان جانا آپ کا معمول نہ تھا۔ اس لیے کوئی مسلمان اگر زندگی میں ایک بار یا کبھی کبھار اس حدیث پر عمل کر لے تو کافی ہے۔ اس کو ہر سال لازم سمجھ کر کرنا دین میں اضافہ کرنا ہے، لہذا اس سے اجتناب لازم ہے۔ تیسرا کام جو نہ کرنے کا وہ ہے آتش بازی۔ اس مہینے میں بم پھوڑے جاتے ہیں۔ دیکھیں، آتش بازی اور بم پھوڑنا عبادت میں مشغول لوگوں کی عبادت میں دخل اندازی، اہل محلہ اور مریضوں کو ایذا پہنچانے، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے اور اس جیسے کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اسلام تلوار کی نوک اور بندوق کی نال کسی کی طرف کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ کہیں کسی کو لگ نہ جائے۔ بغیر منڈیر کی چھت پر سونے کی اجازت نہیں دیتا کہ کہیں گر نہ جائے، تو بم پھاڑنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ چوتھا کام جو نہ کرنے کا ہے وہ مسجدوں میں اجتماع کا اہتمام۔ مبارک راتوں میں عبادت کا اہتمام اپنے گھروں میں کرنا چاہیے، یہی سنت طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک میں اپنے کمرے میں ہی اس رات کی عبادت کی تھی، مسجد میں آپ تشریف نہیں لے گئے تھے۔ پانچواں کام جو نہ کرنے کا ہے چراغاں کرنا۔ یعنی اس رات میں معمول سے ہٹ کر لائٹنگ کی جاتی ہے اور روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اہل سنت علماء نے اس رات چراغاں کرنے کو ناجائز اور خلاف سنت قرار دیا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ چراغاں کرنے کی بنیاد مسلمانوں میں قوم برامکہ نے ڈالی، جو ایک آتش پرست قوم تھی اور آتش پرستی سے اسلام میں داخل ہوئی تھی۔ چھٹا کام جو اس میں نہ کرنے کا ہے وہ حلوہ اور ایصال ثواب۔ اس رات ایصال ثواب کی کوئی خصوصیت ثابت نہیں، بلکہ ایصال ثواب کا تو کسی وقت بھی کرے، اس کا کوئی اہتمام کرنا یا کوئی خاص دن کرنا شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طرح اس رات میں اہتمام سے حلوہ پکانا اور بی بی عائشہ کی روٹیاں بنانا، یہ سب باتیں بھی بے اصل ہیں، اور اسی طرح فاتحہ دلانا بھی بے اصل ہے۔ ان کاموں کو سنت سمجھ کے آخری کام جو اس مہینے میں نہ کرنے کا ہے وہ ہے قبروں پر پھول ڈالنا۔ یعنی معمول سے ہٹ کر 15ویں شعبان کی رات میں لوگ پھول خریدتے ہیں، اسراف کرتے ہیں اور قبروں پہ ڈالتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے قبروں پر پھول اور چادریں ڈالنے کو
سنت کی ضد قرار دیا ہے، بالخصوص چادریں چڑھانا تو سراسر اسراف ہے۔ اتنے روپے کسی غریب کو دے دیے جائیں تو اس کا بھلا ہو جائے گا۔ مفتی اکمل مدنی صاحب جو بریلوی مکتب فکر کے جید علماء میں سے ہیں، انہوں نے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان کی ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے، دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر ہمیشہ مرتے دم تک عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔